فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیدۃ العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب کی کتاب شہید انسانیت۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 85 ہے، چھٹا باب، جو کہ پچھلی ریکارڈنگ میں بھی ہم نے گوشگزار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور، نانا کی وفات کے بعد سے باپ کی شہادت تک، 11 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک کے واقعات۔ اور آج جو واقعہ بیان کریں گے وہ جنگ صفین کا ہے۔ اس جنگ کا آغاز، اثنا اور انجام میں بہت سے جاذب توجہ امور پیش آتے رہے۔ یہاں یہ کہ اس جنگ میں بھی حضرت علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو ہدایت کر دی کہ جب تک دشمن ابتدا نہ کرے تم جنگ نہ کرنا۔ آپ نے تمام مارکوں میں جو نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے برابر اپنی فوج کو یہ ہدایت فرمائی کہ اس وقت تک جنگ نہ چھیڑنا جب تک کہ وہ ابتدا نہ کریں، اس لیے کہ تمہاری حجت بحمد للہ حقانیت کے لحاظ سے تو تمام ہے ہی، اب یہ تمہارا جنگ میں ابتدا نہ کرنا اور دھڑ سے ابتدا ہونا ان کے مقابلے میں مزید اتمام حجت کا باعث ہو جائے گا۔ اور جب لڑائی چھڑ جائے اور پھر دشمن کو شکست ہو تو کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت کی بے حرمتی نہ کرنا، کسی مقتول کے اعضاء قطع نہ کرنا، خیام میں بلا اجازت داخل نہ ہونا، ان کے مال و اسباب کو نہ لوٹنا، اور دشمنوں کی عورتیں تمہیں اور تمہارے سرداروں کو گالیاں بھی دیں تو انہیں کوئی ایذا نہ پہنچانا۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6 پر۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک واقعہ سامنے آیا کہ معاویہ کے مقدمۃ الجیش ابو الاعوار السلمہ نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی علیہ السلام کے لشکر پر پانی بند کر دیا۔ مجبوراً آپ نے پانی کے لیے جنگ کا حکم دیا۔ آپ کے لشکر نے ابو الاعوار سلمہ کے فوج سے گھاٹ چھین لیا اور یہ ارادہ کیا کہ اب دشمن کی فوج پر اسی طرح پانی بند کر دیا جائے جیسے اس نے ہم پر بند کیا، مگر حضرت علی ابن ابی طالب نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور آپ نے کہا وہ ان کا فعل تھا، مگر تم انہیں پانی سے نہ روکو، اطمینان کے ساتھ سیراب ہونے دو۔ اس سے یہ سبق دیا جا رہا تھا کہ ہماری مخالف جماعت انسانیت اور اخلاق میں کتنی ہی پست ہو جائے مگر ہم ہمیشہ بلند ظرفی سے کام لیتے رہیں گے، اور اس کے کمینے طرز عمل کا معاوضہ اس کے مثل سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں انسانیت کی بلندی کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ جنگ صفین میں حضرت علی ابن ابی طالب کو مسلمانوں کی خوریزی سے بڑی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ آپ نے پکار کر امیر شام سے کہا اس سے کیا حاصل ہے کہ عام مسلمانوں کا خون فیاضی کے ساتھ بہہ رہا ہے، بس تم نکل جاؤ میدان میں اور میں آ جاؤں اور اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے۔ اور یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 203 پر۔ مگر معاویہ نے اس خطرے کو اپنی ذات کے لیے مول نہ لیا اور دوسروں کے گلے کٹواتے رہے اور خود کبھی مقابلے کے لیے میدان میں نہیں آیا، برخلاف اس کے کہ حضرت علی علیہ السلام جان کو جان نہ سمجھتے ہوئے برابر مجاہدین کی صفوں کے آگے آگے تھے، اس لیے کہ ان کا ضمیر مطمئن تھا، وہ شہادت کے مشتاق تھے۔ ان کا تو قول تھا کہ میں موت کے ساتھ اس سے زیادہ مانوس ہوں جتنا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہوتا ہے۔ بے شک وہ اس موت کو ناپسند کرتے تھے جو بزدلی کے ساتھ بستر راحت پر ہو، چنانچہ اصحاب سے فرماتے تھے کہ یاد رکھو اگر تم قتل نہ ہوئے
تو اپنی موت مرو گے، اور قسم اس خدا کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 1000 ضربتیں تلوار کی جو سر پر پڑیں آسان ہیں فرش خواب پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے۔ یہ روایت ارشاد صفحہ نمبر 128 پر۔ چنانچہ ان کا طرز عمل ہمیشہ اس کا مظہر رہا۔ ابتدائی شب میں جب ہر انسان کو زندگی انتہائی عزیز ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ علی میرے بستر پر سو رہو، اور علی کا بصر و چشم آمادہ ہو جانا، اور اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ معلوم تھا کہ خون کے پیاسے دشمن کھینچی ہوئی تلواریں لیے قتل پر آمادہ ہیں، مگر وہاں راہ حق میں موت کو خوشگوار سمجھی جاتی تھی۔ اسی جنگ صفین میں ایک موقع پر امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، تمہارے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ موت اس پر گر رہی ہے یا وہ خود موت کے اوپر گر رہا ہے۔ پھر ایسے باپ کے جو بیٹے ہوں جن کے سامنے یہ سیرت ہو، جن کے کانوں میں یہ باتیں پڑ رہی ہوں، انہیں موت کا اندیشہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حسین علیہ السلام اپنے بھائی حسن اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ اس جنگ میں برابر سے حصہ لے رہے تھے، اور سخت سے سخت موقعوں پر ثبات قدم کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ تاریخ نے ایک ایسے موقع کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہ جب علی ابن ابی طالب کے لشکر کا بڑا حصہ شکست کھا چکا تھا، لکھا ہے کہ اس وقت نہیں رہ گئے تھے علی کے پاس مگر بڑے فرش شناس اور پرجگر افراد۔ اس وقت آپ نے اپنے گھوڑوں کا رخ میسرہ کی جانب پھیر کے جدھر قبیلہ ربیہ کے لوگ اب تک دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، راوی جس کا نام زید بن وہب جہنی ہے بیان کرتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ علی علیہ السلام کو کہ آپ ربیہ کی فوج کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کے فرزند حسن، حسین اور محمد حنفیہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور نیز علی کے کان و شانوں کے پاس سے گزر رہے تھے، مگر آپ کے فرزند بڑھ بڑھ کر، اور تیر علی کے کان و شانوں کے پاس سے گزر رہے تھے مگر علی کے فرزند بڑھ بڑھ کر سپر بن جاتے تھے اور اپنے باپ کی حفاظت کرتے تھے۔ اور یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 184 پر۔ کیا یہ جذبہ فداکاری اور قربانی کا معمولی مظاہرہ ہے کہ جو علی کی آنکھوں کے سامنے ان صاحبزادوں سے ظاہر ہو رہا تھا؟ کیا اس کے بعد کبھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ علی کے یہ بہادر بیٹے موت کے ڈر سے کسی فرض میں کوتاہی کریں یا کسی باطل طاقت کے سامنے جان کے خوف سے سر جھکائیں؟ اسی صفین کے میدان میں ایک اور منظر کا بھی مشاہدہ ہوا، وہ یہ کہ عین جنگ کی حالت میں حضرت علی ابن ابی طالب کی نگاہ آفتاب پر تھی۔ ابن عباس نے سبب دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھتا ہوں نماز ظہر کا وقت آیا ہے یا نہیں۔ ابن عباس نے عرض کیا کیا یہ نماز کا موقع ہے؟ جنگ تو ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری جنگ کس بات کے لیے ہے؟ اسی نماز کے لیے تو ہے، اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں۔ یہ عبادت الہی کے فرض کی اہمیت کی ایک بے مثال عملی درس تھا کہ تیروں کی بارش ہو یا آگ برس رہی ہو، جب نماز کا وقت آئے تو لازم ہے کہ اس فرض کے ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جنگ کو بہت طول ہو چکا تھا۔ آخر ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب نے طے کر لیا کہ اب مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد ہی جنگ کو موقوف کیا جائے گا۔ ایک دن اور رات مسلسل ہنگامہ دار اور گیر برپا رہا، جس کے نتیجے میں فوج شام کے قدم اکھڑنے لگے اور معاویہ کو شکست کا یقین ہو گیا۔ مگر عمرو بن عاص نے اس دن کے لیے ایک چال اٹھا رکھی تھی، اور وہ یہ کہ فوراً قرآن نیزوں پر بلند کر دیے گئے اور ندا دی گئی کہ بھائیوں، یہ کتاب خدا ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ شام والے سب ہلاک ہو گئے تو شام کی حدود کا کون نگہباں ہوگا؟ اور یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 46 پر۔ حالانکہ آغاز جنگ سے ہی پہلے حضرت علی ابن ابی طالب نے قرآن کے فیصلے کی آپ دعوت دے چکے تھے، مگر اس وقت کامیابی کے تخیلات کی بنا پر علی علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا گیا۔ اب شکست کے آخری انجام سے بچنے کے لیے قرآن درمیان میں لایا جا رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے فوج والوں کو اس مکاری پر اور چال بازی سے آگاہ کیا اور صاف فرمایا کہ یہ لوگ نہ اہل دین ہیں اور نہ اہل قرآن، مگر آپ کی فوج کے بہت سے لوگ آپ سے منحرف ہو کر اس بات پر مصر ہو گئے کہ اب تلوار روک لیجئے، نہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان تلوار چلے گی۔
یہ بڑی کشمکش کا موقع تھا۔ دشمن سے مقابلے کے ہنگام میں ایسی صورت پیدا ہو جانا کہ خود اپنی فوج میں تلواریں چلنے لگے ایک انتہائی ہولناک صورتحال تھی جسے حضرت علی ابن ابی طالب گوارا نہ کر سکتے تھے۔ مجبوراً آپ نے جنگ کی التوا کا حکم دیا اور طے پایا کہ ایک حکم اہل شام کی طرف سے نامزد ہو اور اہل کوفے کی طرف سے، مگر اہل شام کی طرف سے عمرو بن عاص ایسا امیر شام کا نفس ناطقہ مقرر کیا گیا۔ اور جب حضرت علی ابن ابی طالب نے چاہا کہ مالک اشتر یا عبداللہ بن عباس یا کسی دوسرے ایسے ہی اپنے مخلص اور خیرخواہ کو اپنی جانب سے مقرر کریں تو وہی اپنی فوج والے پھر بگڑ گئے کہ یہ لوگ تو بالکل ہی اس جنگ کے ذمہ دار ہیں اور ہم ان کو کیوں کر مقرر کریں۔ آخر سب نے ابو موسیٰ اشعری کو، جو پہلے ہی حضرت علی علیہ السلام کی موافقت سے گریز کر چکے تھے، اپنی جانب سے مقرر کیا۔ مصلحت وقت یہی تھی کہ کیونکہ اپنی جماعت میں خون ریزی کا استعداد اسی پر موقوف تھا، آپ علیہ السلام بادل ناخواستہ اس کو برداشت کر لیں یہاں تک کہ نتیجہ سب کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تاہم آپ نے جو صلح نامہ لکھوایا اس کا مضمون یہ تھا: علی ابن ابی طالب ذمہ لیتے ہیں کہ اہل کوفہ اور تمام مسلمانوں کا جو ان کے ساتھ ہیں، اور معاویہ نے ذمہ داری لے لی ہے اہل شام اور تمام اپنے طرفداروں کی۔ ہم اللہ اور اس کی کتاب کے فیصلے پر دار و مدار رکھتے ہیں، اور سوا کتاب خدا کے کوئی شے ہم میں فیصلہ کن نہیں ہوگی، اور کتاب خدا ہمارے سامنے رہے گی شروع سے لے کر آخر تک۔ ہم زندہ کریں گے اس بات کو جسے خدا زندہ کرے، اور مردہ کریں گے اس کو جسے کتاب خدا مردہ کہے۔ لہٰذا حاکمین کو لازم ہوگا کہ وہ کتاب خدا پر نظر کریں اور جو کچھ اس میں ملے اس پر عمل کریں، اور اگر کتاب خدا میں انہیں کوئی ہدایت نظر آئے تو رسول خدا کی سنت پر جو اختلافی نہ ہو عمل کیا جائے۔ اس معاہدے کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ حاکمین کو اپنی ذاتی رائے سے جو کسی سیاست دنیاوی کا تقاضا ہو فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے خود حاکمین سے جو فیصلے کے لیے مقرر ہوئے تھے فرمایا کہ تم اس شرط پر حکم ہو کہ کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ کرنا، اور اگر تمہیں کتاب خدا کی روح سے فیصلہ نہ کرنا ہو تو تمہیں اپنے کو حکم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ روایت ہے اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 پر۔ دوسرے اشخاص کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ حاکمین پر یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ قرآن کی بنا پر فیصلہ کریں اور اپنی ذاتی رائے کو کام میں نہ لائیں۔ یہ اقرار نامہ 13 صفر 37 ہجری کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ باوجود حضرت علی ابن ابی طالب کی اس دور اندیشی اور احتیاط کے پھر بھی ساتھ والے مفسد آدمی فتنہ و فساد برپا کرنے سے باز نہ آئے، اور ابھی اقرار نامہ لکھا ہی گیا تھا کہ اسی وقت حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں یہ آواز بلند ہو گئی کہ انسانوں کو حکم بنانا درست نہیں، یعنی حکم ہونا اللہ سے مخصوص ہے۔ اس آواز کا سب سے پہلے بلند کرنے والا قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص عروہ بن عدیہ تھا، اور یہ روایت ہے ارشاد طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 30 اور 31 پر، اور ارشاد صفحہ نمبر 44 پر۔ یہ جماعت خوارج کا سنگ بنیاد تھا۔ ان لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے اصرار کیا کہ چلیے معاویہ سے جنگ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے وہی جواب دیا جو رسول خدا صلح حدیبیہ کے بعد دیتے تھے کہ ہم نے نوشتہ دے دیا ہے، شرائط طے کیے ہیں، عہد و میثاق کر لیا ہے، اب اس کی مخالفت ممکن نہیں۔ قرآن میں حکم ہوا ہے کہ وفا کرو عہد و پیمان کے ساتھ، اور قسم کھانے کے بعد اس کی مخالفت نہ کرو جبکہ تم نے اللہ کو اس کا ضامن بنا دیا، اور یقیناً اللہ تمہارے افعال اور اعمال پر مطلع ہے۔ آپ نے سختی کے ساتھ معاہدے پر قیام کیا، مگر حاکمین نے خود شرائط مقررہ کی پابندی نہیں کی اور کتاب خدا اور سنت رسول سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھا۔ چونکہ ابو موسیٰ سادہ لو آدمی تھا اور جناب امیر سے کوئی خلوص و محبت بھی نہیں رکھتا تھا، انہیں عمرو بن عاص نے اپنی سیاست کا شکار بنا لیا، اس طرح کہ جب وقت مقررہ پر دعوامت الجندل میں جو کوفہ اور شام کے لحاظ سے بالکل وسط میں واقع تھا، اور اس لیے فیصلے کے لیے وہی اجتماع طے پایا تھا،
یہ لوگ یکجا ہوئے، روزانہ ملاقات اور تبادلہ خیالات کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ تو عمرو بن عاص نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب گفتگو ہو تو ابو موسیٰ اشعری کو اپنے اوپر مقدم قرار دیں اور کہیں کہ آپ بزرگ ہیں، رسول خدا کی صحابیت کا مجھ سے زیادہ شرف رکھتے ہیں، آپ پہلے تقریر کیجئے، پھر میں جو کہنا ہے کہوں گا۔ اس طرح عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری پر اپنے خلوص اور عقیدت کا اثر جمایا اور آئندہ کے لیے جو منصوبہ سوچا تھا اس کی تمہید قائم کر دی۔ پھر زیر بحث مسئلے کے متعلق تبادلہ خیالات کیا اور ابو موسیٰ کو یہ پٹی پڑھائی کہ ہم دونوں فریق یعنی حضرت علی اور معاویہ کو ایک ساتھ معزول کر دیں اور مسلمانوں کو اختیار دیں کہ وہ اثر نو جس کو چاہے منتخب کر لیں۔ ابو موسیٰ اس فریب میں آ گئے اور خیال خود متفقہ حیثیت سے یہ طے کر لیا کہ جب فیصلے کا وقت آیا اور طرفین کے آدمی فیصلہ سننے کو جمع ہوئے تو عمرو عاص نے حسب عادت ابو موسیٰ اشعری سے کہا، بسم اللہ فرمائیے جو کچھ فرمانا ہے۔ ان کو تو عادت پڑی ہی تھی کہ ہمیشہ گفتگو میں پہل وہ کریں۔ وہ بلا عذر تقریر کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس نے جو سمجھدار آدمی تھے متنبی بھی کیا کہ دیکھو عمرو بن عاص کہیں چوٹ نہ دے پہلے اس سے تقریر کر لینے دو پھر تم تقریر کرنا، مگر ابو موسیٰ اشعری نے کہا نہیں، ہم نے باہم متفقہ طور پر ایک چیز طے کر لی ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا کے بعد کہنے لگے، ہم نے انتہائی غور و غوص کے بعد ایسی بہترین صورت طے کی کہ جس سے افتراق اور اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم دونوں یعنی علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور خلافت کو اثر نو مسلمانوں کے حوالے کر دیں کہ وہ جسے چاہیں منتخب کر لیں۔ وہ یہ کہہ کر جو ہی بیٹھے عمرو عاص نے کھڑے ہو کر کہا، حضرات آپ لوگوں نے ابو موسیٰ اشعری کی تقریر سنی، وہ علی کے نمائندے ہیں اور انہوں نے علی کو معزول کر دیا ہے۔ میں معاویہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے علی کے معزول کرنے میں ان سے متفق ہوں، مگر معاویہ کو میں برقرار رکھتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ابو موسیٰ چیخ اٹھے، ارے یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھے سے سمجھے، تو نے غداری کی، بے ایمانی کی، تو کتے کی طرح ہے کہ چاہے اس پر حملہ کرو اور اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ بھونکنے سے باز نہ آئے گا۔ عمرو عاص نے جواب دیا، تمہاری مثال گدھے کی سی ہے جس کی پشت پر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ مجمع میں کوئی ابو موسیٰ کی طرف جھپٹ کر حملہ آور ہوا اور کوئی عمرو عاص پر۔ غرض اسی ہڑبونگ اور ان تہذیب اور اخلاق کے مظاہروں کے ساتھ یہ اجتماع منتشر ہو گیا، اور یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40 پر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی مکارانہ دھاندلی کو کسی باضابطہ فیصلے کا درجہ دیا ہی نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ اسے کسی نے بھی صحیح تسلیم نہیں کیا اور اختلاف جوں کا دوں قائم رہ گیا۔ لیکن اس نے حضرت علی علیہ السلام کی جماعت کے انتشار میں کچھ اور زیادتی ہو گئی۔ ادھر خوارج نے اپنی جماعت کو منظم کر کے مقابلے کی تیاری کر دی، جس سے 38 ہجری میں جنگ نہروان کی صورت پیش آئی۔ واقعات کے اس طویل سلسلے میں بڑے نتائج برآمد ہوتے تھے اور محسوس ہوتا تھا کہ ایک قائد کو اپنے ساتھ والوں کے ہاتھوں جبکہ وہ خالص و مخلص، نیک دل اور ہم آہنگ نہ ہوں، کتنی کشمکش اور روحانی تکلیف کا سامنا ہوا ہے اور اس سے مقصد کو کس درجے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ نہروان کے بعد بھی یہ فتنے اور شورشیں بالکل ختم نہیں ہوئیں۔ ایک طرف خوارج، نہروان کے ہم خیال افراد جو جنگ میں نہیں گئے تھے اور شہروں کے اندر مقیم تھے، حضرت امیر علیہ السلام کے خلاف فضا میں انتشار پیدا کرتے رہتے تھے، اور دوسری طرف امیر شام معاویہ، جنہوں نے اہل کوفہ کے افتراق سے فائدہ اٹھا کر اپنی قوت کو زیادہ منظم کر لیا تھا، برابر اطراف مملکت میں اپنی فوجیں بھیج کر بدامنی کا سلسلہ قائم کیے ہوئے تھے، جس میں خفیہ اور اعلانیہ ہر قسم کے اقدامات شامل تھے۔ مثلاً مصر میں جناب امیر کے بہت بڑے معاون مالک اشتر کا زہر دلوا کر خاتمہ کیا۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 54۔ اس کے بعد محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تو عمرو بن عاص نے خطوط لکھ کر خود مصر کے بعض عمائد سے ساز باز کی اور پھر اپنی فوج لے کر حملہ کر دیا۔ ادھر سے شام کی فوج اور ادھر سے خود مصر والوں کا ایک مسلح لشکر محمد بن ابی بکر میں اپنی جماعت کے چکی کے 2 پارٹوں میں آ گئے۔ آخر ان کی فوج نے شکست کھائی اور خود انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، بلکہ لاش کو بھی آگ میں جلا دیا گیا۔ محمد ابن ابی بکر کے بعد مصر میں معاویہ کا تسلط قائم ہو گیا۔ اسی سے ان کی ہمت اور بڑھی، چنانچہ 39 ہجری میں
نعمان بن بشیر کی سرکردگی میں 2000 کی فوج نے عین التمر پر حملہ کیا جو ناکامی کے ساتھ پسپا ہوا۔ سفیان بن عوف غامدی نے 6000 کی فوج کے ساتھ انبار میں حملہ کیا اور اشرس بن حسان بکری کو جو جناب امیر کی طرف سے وہاں مقرر تھا ان کے ساتھ 30 ہمراہیوں سمیت قتل کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ کر واپس چلا گیا۔ عبداللہ بن مسعدہ خزائی نے 1700 آدمیوں کے ساتھ تیمہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی نے مسیب بن نجبہ قراری کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جنہوں نے جنگ کر کے اس کو شکست دی اور اس نے شام کی جانب فرار کیا۔ اسی صورت سے زحاق بن قیس کو 3000 فوج کے ساتھ بھیجا گیا جو لوٹ مار کرتی ہوئی قادسیہ کے حدود تک پہنچ گئی اور حجر بن عدی فوج لے کر گئے تو اس نے فرار اختیار کی۔ معلوم ہوتا تھا کہ صفین کی جنگ کے بعد محسوس ہو گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے کھلے میدان میں مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کر لینا ممکن نہیں، اس لیے یہ گوریلا جنگ کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا جس سے اسلامی مملکت میں ایک مستقل خلفشار قائم رکھنے کا انتظام کیا گیا۔ اس سلسلے کا سب سے اندھوناک سانحہ بصر بن ابی ارتداد کا 3000 کی فوج کے ساتھ حجاز پر حملہ تھا جس نے مدینہ اور مکہ والوں سے بجبر بیعت لینے کے بعد یمن کا رخ کیا اور وہاں کئی آدمیوں کو قتل کیا۔ عبید اللہ بن عباس کا مکان لوٹا اور ان کے 2 کم سن بچوں کو ذبح کر دیا۔ پھر جناب حضرت علی علیہ السلام نے مقابلے کے لیے لشکر بھیجا تو وہ میں اپنی فوج کے فرار کر گیا۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 80 اور 81 پر۔ یہ بزدلی کا طریقہ جنگ حضرت علی علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھا۔ مجبوراً پھر آپ نے تہیہ فرما لیا تھا کہ دمشق پر فوج کشی کر کے ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کیا جائے، جس کے لیے آپ نے انتہائی پرزور خطبہ پڑھ کر مسلمانوں کو آمادہ کر لیا، مگر اس کے بعد 1 ہفتے بھی پورا نہ ہوا تھا کہ مسجد میں عین حالت نماز میں 19 ماہ رمضان کو آپ کے سر مبارک پر ابن ملجم مرادی نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لگائی، جس کے اثر سے 21 ماہ رمضان 40 ہجری کو آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس وقت حسین بن علی 36 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس طولانی دور میں حسین علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب سے بہت کچھ دیکھا اور کچھ سنا اور کتنا اثر لیا۔ مسلم الثبوت شیعی معتقدات سے قطع نظر کرنے کے بعد بھی عام تاریخی حالات اور ظاہری اسباب کے ماتحت یہ اہم تجربات اور گراں قدر تعلیمات جو ایک ربع صدی سے زیادہ تک امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہوتے رہے، ایک انسان کی بلندی اخلاق اور صفات اور پختہ کاری کے قطعی ضامن اور ذمہ دار ہیں۔ یہاں پر باب نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے اور باب نمبر 7 شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر 95 عنوان بنی امیہ کا اقتدار اور ان کی سیاسی روش۔ بنی امیہ اور اس طرح کے اکثر لوگ جو دبدبے اور شکوہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، ان کی نفسیاتی کیفیت وہی تھی جو ہر دبی ہوئی اور شکست خوردہ قوم کی ہوتی ہے، یعنی نفرت، دشمنی، غصہ، جذبہ انتقام اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر، جس کے نتیجے میں وہ کھل کر اپنی عداوت کا اظہار تو نہ کر سکتے تھے مگر برابر موقع کے منتظر تھے کہ کس طرح ہم اسلام کو نقصان پہنچائے، اور اگر اس کو ختم نہ کر سکیں تو کم از کم ان خصوصیات امتیازی کو تبدیل کر دیں جو اس نے قائم کیے ہیں اور جن سے ہمارے اقتدار کو صدمہ پہنچا ہے، اور اسلام کے پردے میں ہی صحیح ان حدود اور امتیازات کو قائم کر دیں جو اسلام کے پہلے عرب میں قائم تھا۔ انہوں نے اس کی تیاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے شروع کر دی تھی، مگر پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے اس مقصد کی تکمیل مشکل تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے واسطے ہر طرح کوشش کی، مگر ان کے جذبات وہی رہے، اور ایک ذرا اسلام پر کوئی مصیبت پڑتی تو ان کے چہرے خوشی سے کھل جاتے، اور کبھی جذبات دلی زبان پر آ ہی جاتا تھا۔ چنانچہ جنگ حنین میں جب معدود چند کے سوا باقی تمام مسلمان میدان جنگ سے
روبہ فرار ہوئے تو ابو سفیان نے کہا بس اب یہ سمندر تک بھاگتے چلے جائیں گے، اور ایک نو مسلم نے کہا بس اب جادو ختم ہو گیا۔ روایت ہے طبری کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 128 پر۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو سفیان نے اسلام پر حملہ کرنے کی پہلی کوشش وہ کی جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا کہ حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کو تلوار اٹھانے پر آمادہ کرنا چاہا۔ یقیناً اس موقع پر اگر کوئی جذباتی انسان ہوتا تو ابو سفیان کا یہ حربہ اتنا کاری ثابت ہوتا کہ اسلام کی بنیاد ہل جاتی، مسلمان اسی وقت خانہ جنگی میں مبتلا ہو جاتے اور اسلام کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا، مگر وہ نور الہی سے دیکھنے والے نباز فطرت علی علیہ السلام تھے جنہوں نے مخاطب کے مقصد کو تاڑ لیا، باوجود یہ کہ خلافت کا مستحق وہ صرف اپنے آپ کو سمجھتے تھے، پھر بھی ابو سفیان کو ڈانٹ کر جواب دیا کہ تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن رہے ہو۔ جب ادھر سے مایوسی ہوئی تو تب ابو سفیان نے چولہ بدلا، ادھر جا کر مل گئے اور اس روش میں کامیابی بھی ہو گئی۔ اس طرح کہ 13 ہجری کے آغاز میں خلیفہ اول ابو بکر نے ملک شام پر فوج کشی کا بندوبست کیا اور 7,000 کے لشکر کے ساتھ یزید بن ابی سفیان کو روانہ کیا۔ فوج کے دوسرے حصے پر ابو عبیدہ جرح کو مقرر کیا اور یزید بن ابی سفیان کے ساتھ سہیل بن عمرو اور دیگر شیوخ قریش کو مشیر کار بنا دیا گیا، اور اس کے بعد جب کچھ اور فوج جمع ہوئی تو اس پر معاویہ ابن ابی سفیان کو افسر مقرر کر کے یزید کے پاس روانہ کر دیا گیا۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30 پر۔ مجموعاً یہ 27,000 کی جمعیت ہو گئی۔ ان لوگوں کی امداد کے لیے خالد بن ولید کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی فوج لے کر عراق سے پہنچ جائیں۔ چنانچہ 9,000 فوج لے کر وہ پہنچے۔ اس طرح مسلمانوں کا 36,000 کا لشکر ہو گیا۔ اسی وقت ان عمرہ میں سے ہر ایک کو ایک جگہ کی حکومت کے لیے نامزد بھی کر دیا گیا۔ چنانچہ ابو عبیدہ جرح کو حمص، شرجیل بن حسنہ کو شرق اردن، عمرو بن عاص اور علقمہ بن مجرز کو فلسطین اور یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا حاکم قرار دیا گیا۔ اس فوج میں خود ابی سفیان فوج کے سرداروں کا دل بہلانے کے لیے قصہ گوئی کی خدمت انجام دیتے تھے۔ ابو سفیان کی اولاد میں سے یزید اور معاویہ کے علاوہ ان کی ایک بہن جویریہ بنت ابی سفیان بھی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے جنگ میں شرکت بھی کی، اور یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 36 پہ۔ اس دوران میں خلیفہ اول کا انتقال ہو گیا، لیکن ملک شام میں لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ رجب 14 ہجری میں شہر دمشق فتح ہوا اور حسب قرارداد سابق یزید بن ابی سفیان وہاں کے حاکم ہوئے۔ اس کے بعد تدریجاً شام کے دوسرے شہر بھی فتح ہوئے۔ 18 ہجری کے تعاون میں ابو عبیدہ اور یزید بن ابو سفیان دونوں کا انتقال ہو گیا، اور یہ روایت طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302۔ ابو سفیان اس وقت مدینے میں تھے اور ان کو بیٹی کی اتنی فکر نہ تھی جتنے کہ شام کے ملک کی۔ چنانچہ خلیفہ دوئم نے جب انہیں بلا کر یزید کے مرنے کی اطلاع دی تو انہوں نے فوراً یہ سوال کیا کہ آپ نے اس کی جگہ پر کسے مقرر کیا؟ جب معلوم ہوا کہ معاویہ کو وہاں کا حاکم بنا دیا گیا تو وہ خوش ہو گیا۔ اب معاویہ بن ابی سفیان کو دمشق اور اس کے مضافات اور شرحبیل بن حسنہ کو شرق اردن اور اس کے مضافات کی حکومت ملی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد شرق اردن کی حکومت بھی معاویہ ہی کو مل گئی۔ اس دور میں ابو سفیان وغیرہ نے خوب ہی فوائد حاصل کیے، یہاں تک کہ ہندہ مادر معاویہ کو، جنہیں ابو سفیان نے اب طلاق دے دی تھی، مرکزی حکومت کے بیت المال سے 4,000 درہم کی رقم قرض دی گئی، جس سے انہوں نے تجارت شروع کی اور نفع خطیر حاصل کیا۔ اور ابو سفیان دمشق گئے تو انہیں ایک دفعہ میں 100 اشرفیاں بطور پرورش حاصل ہوئیں۔ حالانکہ ان کے جذبات اسلام کے متعلق اب بھی خیر خواہی کے نہ تھے۔ چنانچہ جنگ یرموک میں جبکہ مسلمانوں کا مقابلہ سلطنت روم کے لشکر سے تھا، معرکہ کارزار گرم تھا، اس وقت ابو سفیان دور سے کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب رومیوں کو غلبہ حاصل ہوتا نظر آتا تو کہتا کہ شاباش اے ملک روم کے بہادروں، اور جب مسلمان کو ذرا تقویت حاصل ہوتی تو ابو سفیان کی زبان سے حسرت و یاس کے ساتھ یہ شعر نکلتا:
مطلب یہ تھا کہ ہائے افسوس سلطنت روم کی پرشوکت بادشاہوں کا نام مٹتے ہوئے نظر آتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے اس واقعے کا اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اپنے باپ زبیر سے بیان کیا۔ اس وقت کہ جب مسلمانوں کو کامل طور پر فتح حاصل ہو چکی تھی، زبیر نے کہا خدا اسے غارت کرے، یہ نفاق سے باز نہ آئے گا، کیا ہم اس کے لیے رومیوں سے بہتر نہیں؟ اور یہ روایت استیاب۔ اس کے بعد 23 ہجری میں جب عثمان خلیفہ ہوئے تو چونکہ وہ خاندان بنی امیہ کی ایک فرد تھے، ابو سفیان وغیرہ سمجھے کہ اب ہماری بن آئی۔ دلی جذبات اتنی قوت کے ساتھ ابلے کہ تاب نہ رہی۔ ابو سفیان اس کے پاس گیا اور اس وقت وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور آنکھوں سے معذور ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی مدت کے انتظار کے بعد اب یہ خلافت تم تک پہنچی ہے، اب اس کو گیند کی طرح اپنی مرضی کے مطابق گردش دو اور بنی امیہ کے ذریعے سے اس کی بنیادوں کو مضبوط کرو۔ اس لیے جو کچھ ہے وہ یہی دنیاوی سلطنت، رہ گیا جنت اور دوزخ، اس کو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یہ روایت بھی استیاب میں ہے۔ چنانچہ ابو سفیان کے خاندان والوں نے اس خلافت سے خوب فائدہ اٹھایا اور کوئی شک نہیں کہ ابو سفیان نے اپنی دنیاوی خوابوں کی تعبیر اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ 31 ہجری تک دمشق اور شرق اردن کے ساتھ ساتھ حمص، کنسرین اور فلسطین بھی معاویہ کے زیر نگین ہو گئے اور بلا شرکت غیر پورے ملک پر قابض قرار دے دیے گئے۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 69۔ اسی 31 ہجری میں ابو سفیان بن حرب 88 برس کی عمر میں راہ سپار عالم آخرت ہوئے، مگر وہ مشورہ جو انہوں نے خلیفہ سوئم کو دیا تھا وہی ان کے بعد ان کی جان جانے کا باعث ہوا۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنی سب سے پہلی ملاقات میں جو اصلاح حالات کے لیے خلیفہ ثالث سے کی گئی تھی، ان سے صاف کہہ دیا کہ آپ نے اپنے قرابت داروں کے ساتھ غیر معمولی مراتب برتتے ہیں، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ معاویہ بغیر آپ کی مرضی کے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ عثمان کا حکم ہے، آپ کو اس کا علم ہوتا ہے اور پھر بھی آپ معاویہ کو اس پر کوئی تنبیہ نہیں کرتے۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 97۔ جب حضرت عثمان کے منہ پر یہ کہا جانے لگا تو ان کے بعد عالم اسلامی کی خلافت معاویہ کو ملے گی اور اس کو کوئی روکے گا نہیں، کسی روک نہیں سکتا۔ غالباً اسی کا نتیجہ تھا کہ جب ان کا محاصرہ ہوا اور انہوں نے معاویہ کو مدد کے لیے لکھا تھا تو معاویہ نے اپنی جگہ سے کوئی جنبش نہیں کی، بلکہ یہ نتیجے کے منتظر ہو گئے، کیونکہ وہ یقین رکھتے تھے ان کے بعد خلافت مجھے ملے گی۔ اور عمرو بن عاص تو صاف صاف عثمان کے خلاف اشتعال انگیزی کرتے تھے، اور جب قصر حکومت کا محاصرہ ہو گیا تو وہ فلسطین جا کر اپنی کوششوں کے انتظار میں بیٹھ گئے اور ہر آنے والے سے مدینے کا حال بڑی بے تابی سے دریافت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب قتل عثمان کی خبر ملی تو کہا کیا کہنا میرا، یہ تو بڑی ہی کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد یہی عمرو بن عاص معاویہ کے دست راست بنے اور بڑے مناصب حاصل کیے۔ انہوں نے خود ایک موقع پر معاویہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر حقانیت سامنے ہوتی تو ہم تمہارا ساتھ ہی کیوں دیتے، علی کا ساتھ نہ دیتے جن کے اسلامی خدمات، فضیلت اور رسول اللہ سے قرابت سب کو معلوم ہے، مگر ہمارے پیش نظر تو دنیا ہے، اسی لیے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235 پر ہے۔ آل ابو سفیان نے شام میں حکومت قائم کرنے کے بعد ابتدا ہی سے اپنی سیاسی روش شاہانہ رکھی۔ کوئی سیاح اگر ممالک اسلامیہ کا سفر کر کے اسلامی سادگی اور مساوات کی مثالیں دیکھ چکا ہوتا اور پھر شام جا کر وہاں کے احتشام کا مشاہدہ کرتا تو وہ حیرت اور استعجاب کی ایک دنیا میں چکر لگانے لگتا۔ وہ سادگی جو اسلامی زندگی کا طرہ امتیاز تھی وہاں نام و نشان کو بھی نہ تھی، بلکہ اس کے بجائے ملوکانہ عظمت اور جلالت کے مظاہرات پوری طاقت کے ساتھ نظر آتے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور پیغمبر اسلام کے جاری کیے ہوئے طرز زندگی سے مانوس بعض صحابہ کو اندیشہ ہوا کہ اس طرح اسلام کا اصول، قدر و قیمت اور معیار عظمت جو اس نے بڑی کوشش سے دنیاوی جاہ اور شوکت کی قدر و قیمت کو مٹا کر قائم کیا تھا، فنا ہو جائے گا۔ چنانچہ معاویہ نے پانی پینے کے پیالے سونے کے زیادہ وزن پر فروخت کیے تو ابو درارہ صحابی نے منع کیا اور کہا ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ زیادہ وزن پر خرید منع ہے۔ معاویہ نے کہا میرے نزدیک تو اس میں کوئی خرابی نہیں،
یہ سن کر ابو درارہ نے کہا کیا خوب، میں تو رسول اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اپنی رائے ظاہر کر رہے ہو۔ اس مقام پر جہاں تم ہو نہیں رہوں گا۔ عبادہ بن صامت مشہور صحابی کے ساتھ بھی سونے کی بیع اور شرح کے معاملے میں اسی طرح کا قصہ ہوا تھا، اور معاویہ نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہم اس کو کسی طرح برا نہیں سمجھتے۔ عبادہ نے کہا میں تو رسول خدا کا حکم بیان کرتا ہوں اور تم اپنی رائے بیان کرتے ہو۔ خدا مجھے اس جگہ سے نکالے، میں اس سرزمین پر ہرگز نہ رہوں گا جس پر تم حاکم ہو۔ اور یہ روایت سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 پر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کشمکش دمشق کی سیاست اور پرستان شریعت میں اس وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو کہ عبد الرحمن بن سہل انصاری تیسری خلافت کے دور میں ایک جہاد کے سلسلے میں شام کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹوں پر شراب کی مشکیں بھری ہوئی جا رہی ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے نیزے سے ان مشکوں کو چاک کر دیا۔ غلاموں نے مزاحمت کی اور یہ خبر معاویہ کو پہنچائی۔ انہوں نے کہا چھوڑو اس بڈھے کو، اس کی عقل جاتی رہی ہے۔ عبد الرحمن نے کہا میری عقل نہیں گئی، مگر رسول اللہ نے ہم کو ممانعت فرمائی ہے کہ شراب ہمارے شکموں اور ہمارے ظروف میں داخل نہ ہو۔ اور یہ روایت ہے اصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401 پر۔ انہی باتوں کا نتیجہ تھا کہ ان سن رسیدہ افراد کو جو صحابہ رسول میں محسوب ہوتے تھے معاویہ سے تنفر پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ معاویہ اہل شام کی ایک جماعت کے ساتھ جبکہ وہ مکہ معظمہ حج کو گئے ہوئے تھے، صبح سویرے سعد بن ابی وقاص کی طرف سے گزرے، انہیں سلام کیا مگر سعد نے جواب نہیں دیا۔ معاویہ نے اپنی خفت مٹانے کو اپنے ساتھ والوں سے کہا یہ سعد ہیں، حضرت رسول کے صحابی، ان کا اصول ہے کہ سورج طالع ہونے تک کسی آدمی سے بات نہیں کرتے۔ سعد کو یہ خبر معلوم ہوئی، کہا اس کی کوئی اصلیت نہیں مگر باخدا میں نے اس سے بات کرنا پسند نہ کی۔ اور یہ روایت ہے انوار والکتاب صفحہ نمبر 26 پر۔ اس کے بعد سلطنت دمشق جتنی طاقتور ہوتی گئی اتنا ہی اس نے اسلامی تمدن کے بجائے دنیا دارانہ تمدن کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسلامی قدر و قیمت کا معیار اور وہ امتیازات ختم ہو گئے جو اسلام کے سادہ اور غربا پرور اصول نے قائم کیے تھے۔ اس کا ایک نمونہ 30 ہجری میں حضرت ابو ذر غفاری کا جلا وطن کیا جانا۔ ان کا ایک قصور یہ تھا کہ وہ اس سرمایہ پرستی کی مذمت کرتے تھے جو انہیں اس وقت اسلامی ملک میں نظر آ رہی تھی۔ وہ غریب مسلمانوں کو بھوکا مرتے دیکھتے تو دمشق کی گلیوں میں وہ آیت قرآن پڑھتے پھرتے تھے جو سرمایہ پرستی کے خلاف ہوں۔ وہ کہتے تھے جو لوگ سونا چاندی خزانوں میں جمع کر رہے ہیں انہیں راہ خدا میں صرف نہیں کرتے، انہیں منتظر رہنا چاہیے اس وقت کا کہ جب آتش جہنم سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی۔ یہ بھی تھا کہ وہ حکومت کی خوشامد نہیں کرتے تھے بلکہ موقع پر سچی بات کہہ گزرتے تھے۔ چنانچہ جب معاویہ نے قصر خضرہ کی تعمیر کی تو ابو ذر سے پوچھا کیوں اسے آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے کہا اگر تم نے اسے خدا کے مال سے بنایا ہے تو تم نے خیانت کی، اور اگر خود اپنے ذاتی مال سے بنایا ہے تو اسراف کیا۔ اور یہ روایت ہے کتاب البلدان صفحہ نمبر 156 پر۔ مزاج قیصریت اس کا متحمل کب ہو سکتا تھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شکایت دارالسلطنت مدینے میں بھیجی گئی اور وہاں سے ہدایت ہوئی کہ ابو ذر کو مدینے کی طرف روانہ کر دو۔ ابو ذر شام سے مدینہ بھیج دیے گئے اور یہاں پہنچ کر بجائے اس کے کہ معاویہ کو کچھ تنبیہ کی جاتی، اس جلیل القدر صحابی کو مدینے سے نکلنے کا حکم ہو گیا۔ مسافرت اور بے سر و سامانی، آس پاس کوئی ہمدرد کیسا شناسہ تک نہیں تھا۔ آخر یہ شدائد نہ اٹھ سکے اور 33 ہجری میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ جب ابو ذر کی حالت خراب ہوئی تو پاس صرف ایک بیوی اور ایک لڑکی تھی۔ ابو ذر نے ان کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد تم دونوں مل کر مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور پھر لاش کو لے جا کر قافلے کی گزرگاہ پر لٹا دینا، اور جو قافلہ ادھر سے گزرے اس سے کہنا یہ رسول خدا کا صحابی ابو ذر ہے، اس کو دفن کر دو۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو غمزدہ ماں بیٹی نے اسی ہدایت پر عمل کیا، لاشیں کے ساتھ سرے راہ آ کر بیٹھ گئیں۔ اتفاقاً عبداللہ بن مسعود اہل عراق کے قافلے کے ہمراہ جو مکہ معظمہ حج کے لیے جا رہا تھا ادھر سے گزرے۔ روتی ہوئی خواتین اور بچی کو دیکھ کر ٹھہر گئے اور دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ مصیبت زدوں نے کہا لوگوں
رسول اللہ کے مظلوم صحابی ابو ذر نے غربت کے عالم میں وفات پائی۔ انہی کا لاشا ہے جو بے گور و کفن پڑا ہے۔ ابن مسعود اور ان کے ساتھی چیخے مار مار کر رونے لگے اور انہوں نے ابو ذر کو دفن کیا۔ یہ حکومت وقت کی سیاست ملوکانہ کے خلاف پہلی قربانی تھی جو رسول اللہ کے مقدس صحابی حضرت ابو ذر غفاری نے پیش کی۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ ابو ذر غفاری اور عبد الرحمن بن سہل انصاری اپنی فرض شناسی کی بنا پر اسلام کے قائم کردہ حقوق اور امتیازات میں بڑی عظمت کے مستحق تھے، مگر موجودہ سیاست کے حدود میں وہ بالکل کم قیمت اور بے وقت ہو گئے تھے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اسلامی انقلاب کی جگہ قدامت پرستانہ انقلاب فتح پانے لگا اور اسلام کے مقرر کردہ حدود کے بجائے دوسرے حدود اور امتیازات قائم ہو گئے۔ باب نمبر 7 کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے باب کے ساتھ حاضر